کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ هذا لفظ البخاری ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ بیٹے بھی صحابی ہیں اور باپ بھی صحابی ہیں۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ہیں، یہ بھی صحابی ہیں۔ عرب کے مشہور ذہین لوگوں میں سے تھے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے یہ، البتہ ان کے بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ یہ باپ سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ کے درمیان علم میں اور تقوی میں مشہور و معروف شخصیت، ان کا علم بھی اور بھائی ان کا زہد اور تقوی۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے عمر نہیں ہے، عمر ہے، عین کے فتح کے ساتھ۔ اچھا، اب لکھا تو ایک ہی طرح سے جاتا ہے عمر یا عمر، تو فرق کرنے کے لیے واو بڑھا دیتے ہیں، را کے بعد واو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ واو پڑھا نہیں جائے گا، یہ اس لیے بڑھایا جاتا ہے کہ یہ لفظ عمر ہے، عمر یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی تکلیف نہ پہنچائے، محفوظ رہے کا مطلب تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر ایک مشہور اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اگر مسلمان محفوظ نہ رہیں اس کی زبان اور ہاتھ سے، تکلیف پہنچائے وہ،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں. آپ کہیں گے یہ مطلب کیسے ہو گیا؟ یہ مطلب اس طرح سے ہو گیا کہ المسلموں یہ مبتدا ہے، یہ بھی معرفہ ہے الف کی وجہ سے، اور من سلمہ یہ اس کی خبر ہے آگے، یہ بھی معرفہ ہے. یہ بھی کیا ہے بھائی؟ کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے اسماء موصولہ بھی پڑھے آپ نے، تو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو گئے. اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہاں پر معنی حصر کے ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان وہی ہے صرف اور صرف جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے. تو ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ نکلے گا کہ اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے ناحق تو مسلمان نہیں کہلائے گا. حالانکہ یہ بات اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. مرتکب کبیرہ اہل سنت کے یہاں کافر نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں. اور جو کسی کو ناحق تکلیف پہنچائے گا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہی تو ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ اچھی طرح سمجھیے اس کو. یہ ہے اعتراض. جو کسی کو تکلیف پہنچائے گا ناحق وہ مرتکب کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہی تو ہے. اور اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہے. یہ ہے اعتراض. اس کا جواب دینے والوں نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر المسلموں سے مراد مسلم کامل ہے. کون مراد ہے؟ کامل، یعنی کامل مسلمان کی علامت بتائی جا رہی کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ ناحق اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. یہ اس کا کیا دیا ہے کہ مسلم سے مراد یہاں پر کامل مسلمان ہے. اس سوال کو اور جواب کو اچھی طرح یاد رکھیں. لیکن اس کے اوپر علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جہاں تک علمی تحقیق کی بات ہے تو وہاں تک تو یہ صحیح ہے کہ یہاں پر المسلم سے مراد کامل مسلمان، لیکن حدیث کا یہی مطلب لینا، اس سے حدیث پاک کی جو زور بیانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قوت جو ہے کلام کی وہ ختم ہو جاتی ہے. کیا قوت ہے کلام کی؟ کلام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مسلمان کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے. اس کو آپ نے بلیغ انداز میں بیان کیا ہے. اب اگر یہ مفہوم لے لیں گے کہ مسلمان کامل مراد ہیں یہاں پر، تو ایک آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی کوئی بات نہیں، تکلیف نہ پہنچانا یہ کامل مسلمانوں کا کام ہے. اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں تو مسلمان تو رہیں گے، وہ بات دوسری ہے، چلو ناقص رہیں. چلو کیسے رہیں جی؟ ناقص رہیں، لیکن مسلمان تو رہیں گے. تو شارع علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو. جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا بھائی؟ فوت ہو گیا.
اس لیے میں نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ المسلموں کے مسلمان تو وہی ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار تو وہی ہے جس کی زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ یعنی ناقص کو کس کے درجے میں رکھ لیا ہے؟ معدوم کے درجے، جو تم مختصر المعانی میں پڑھ چکے ہو کہ تنزیل الناقصی مقام المعدوم، یہ اس درجے سے ہے حدیث، تنزیل الناقص کے درجے سے، کہ جو ناقص ہوتا ہے اس کو کس کے درجے میں رکھ لیتے ہیں؟ معدوم کے درجے میں، اور پھر کلام کرتے ہیں۔ اس کی مثال دوں؟ ویسے تو مختصر میں تو آپ سمجھ کے آئے ہیں۔ ایک عورت کہیں ملنے کے لیے گئی، اس کے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب جہاں ملنے کے لیے پہنچی، انہوں نے کہا کہ بہن ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، کھانا کھا کے چلی جانا شام کا۔ کہتی ہے نہیں، مجھے گھر جانا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بھئی گھر میں بچے تو ہیں 2 چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ کیا ہیں؟ ناقص۔ انہیں ناقص کو کس کے درجے میں رکھا ہے اس عورت نے؟ معدوم۔ ایسے یہاں پر ناقص مسلمان کو معدوم کے درجے میں رکھا اور کلام کیا کہ ایسا مسلمان کہلانے کا حقدار ہی، جو ناقص ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی۔ یہ کس قبیل سے ہو گیا بھائی؟ تنزیل الناقصی مقام المعدوم قبیل سے ہو گیا۔ آگے دیکھیے آپ، المسلم من سلم المسلمون، اس پر ایک اور اعتراض کرتے ہیں کرنے والے، کیا کہ بھائی یہ بتائی گئی ہے مسلمان کی علامت یہاں صفت کہ اس میں سلامتی ہو، تو وہ مسلمان ہے۔ تو اگر کوئی غیر ایمان والا کافر و مشرک ہے اور اس کے اندر یہ صفت سلامتی پائی جائے، کیا پائی جائے؟ ہاں، ایک جو ہے کیا ہے؟ غیر ایمان والا ہے، اور اس میں صفت سلامتی پائی جائے، تو کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ حدیث پاک کے ظاہر سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان کہلائے گا۔ تو بھائی یہ ایسے ہی ہے، یہ کلام یہاں پر جیسے آپ نے پڑھا نا باب فتح یفتح کے بارے میں، کہ باب فتح یفتح کی علامت یہ ہے کہ جو باب اس سے آتا ہے اس میں حروف حلقی ہوتے ہیں، پڑھا؟ تو جو فتح یفتح سے آئے گا اس میں کیا ہوں گے؟ حروف حلقی۔ لیکن جس باب میں حروف حلقی ہوں اس کا باب فتح یفتح سے ہونا ضروری، ایسے یہاں سمجھو جو مسلمان ہے اس کے اندر صفت سلامتی کا ہونا ضروری ہے، لازم، لیکن جس میں صفت سلامتی ہو اس کا مسلمان ہونا لازم نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تیسری بات ایک اور یاد رکھنا، لفظ کیا آیا یہاں پر؟ المسلمون۔ کیا لفظ آیا ہے؟ یہاں یہ مشہور اعتراض ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ناحق ایذا رسانی سے کون محفوظ رہیں؟ مسلمان۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ تکلیف پہنچانا تو مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں، اور غیر ایمان والے کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف دینا جائز ہماری شریعت میں نہیں۔ کس کو؟ جانوروں کو بھی تکلیف دینا جائز۔
اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے حدیث کے ظاہر سے کہ کس کو تکلیف پہنچائے، کس کو تکلیف نہ پہنچائے بس. یہ جو قید ہے المسلمون، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کس کو تکلیف نہ پہنچائے. حالانکہ جیسے مسلمان کو تکلیف پہنچانا ناجائز، ایسے ہی غیر مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا، تاکہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانا ایسا یا نہیں. تو آپ یاد رکھنا اس کا جواب اچھی طرح کہ یہاں پر جو یہ المسلمون کی قید آئی ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ المسلمون. قید دو طرح کی ہوتی ہے. ایک قید ہوتی ہے احترازی، احترازی جہاں پر کسی چیز کی نفی کرنا کہ بھائی جو یہاں پر مذکور ہے ٹھیک ہے، باقی کی کیا کر دیں گے نفی. اسے کیا کہتے ہیں قید احتراز. جیسے زید عالم ہے، کیا مطلب نفی کر دی کہ جاہل نہیں. اور ایک قید ہوتی ہے قید اتفاقی اغلبی. تو یہاں پر جو یہ المسلمون کی قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے اغلبی. کہ اکثر مسلمانوں کے آس پاس کون رہتے ہیں؟ مسلمان. تو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی کسی مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ مطلب یہی ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تکلیف پہنچانا کسی کے لیے کسی کو بھی جائز نہیں. چنانچہ بعض روایتوں کے اندر من سلم المسلمون نہیں آیا، بلکہ من سلم الناس کا لفظ آیا. کس کا لفظ آیا؟ اور الناس کے اندر سب داخل ہیں، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا. اس میں کیا داخل ہے بھائی؟ سب داخل. اب ایک آخری بات اور بتا دوں اس حدیث پاک سے متعلق. کیا ہے حدیث پاک کا مطلب؟ حدیث پاک کا مطلب یہی تو ہے بھائی کہ ایک مسلمان کی پہچان یہ بتائی ہے، اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ کسی انسان کو، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا. یہ بتائی ہے نا صفت. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی پھر سزا کیوں جاری کی جاتی ہے اسلام میں؟ کہ اگر کوئی چوری کر لے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے. زنا کر لے تو رجم کیا جائے گا. شادی شدہ آدمی زنا کرے تو کیا کیا جائے گا؟ رجم. اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. تو ہاتھ کاٹنا یہ بھی تو تکلیف پہنچانا، رجم کرنا یہ بھی تو تکلیف پہنچانا کہ بھائی ایسا کرے گا تو اتنے کوڑے لگیں گے، یہ سزا، یہ جرم کیا تو اتنے کوڑے لگیں گے، تو یہ سزائے یہ بھی تو تکلیف پہنچانا. تو سزاؤں کو لے کر اس حدیث پاک کے اوپر اعتراض آتا ہے ذہن میں. نہیں، اس کا جواب ہم دے چکے. کیا ترجمہ کرا میں نے؟ ناحق. کیا ترجمہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو ناحق کسی کو تکلیف، اور یہ سزائیں تو دی جاتی ہیں یہ کیا ہیں؟ سب کی سب حق اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. اگر
ان سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، ظلم پھیل جائے گا۔ تو یہ جو ترجمہ کیا تھا ناحق، وہ اسی اعتراض سے بچنے کی ہے نا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، یعنی کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے۔ اب رہا یہ کہ بھائی زبان لسان کو مقدم کیوں کیا، ہاتھ کو مؤخر کیوں کیا، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ زبان کی تکلیف ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ۔ کیوں؟ کوئی آدمی ہاتھ چلائے تو اس کے ہاتھ کو تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن زبان کو کیسے روکیں؟ پھر ہاتھ چلانے والا کہاں چلائے گا؟ ہاتھ سامنے، اور زبان سے تکلیف دینے والا تو سامنے بھی دے سکتا ہے اور غیبت کر دے۔ اس لیے کس کو مقدم کیا یہاں پر؟ لسان کو مقدم کیا۔ کس سے؟ اور مولانا صاحب یاد رکھنا کہ خاص طور سے زبان اور خاص طور سے ہاتھ، یہ دو ہی چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ تمثیل کے طور پر ذکر کی ہے۔ کس کے طور پر؟ تمثیل، اس کے طور پر ذکر کیا ہے نہیں، ورنہ مراد تکلیف پہنچانا ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے پیر سے ہو، چاہے جس طریقے سے۔ آگے یہ اچھی طرح سے حدیث پاک سنو، آگے دیکھیے گا، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ ہجرہ یہ میں پہلے بتا چکا، اس کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں۔ مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے کون؟ کہ جو اللہ کی، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، انہی کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ معاصی، گناہ، جو گناہ کی چیزوں کو چھوڑ دے وہ ہے اصل۔ تو یہاں بھی مبتدا اور خبر دونوں معرفان، تو کیا بتایا گیا کہ اصل مہاجر وہ کہلائے گا کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ الفاظ بخاری کی شریف وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم کی روایت کے اندر الفاظ جو آئے ہیں وہ یہ ہے، قال ان رجلا سأل النبی، قال کس نے کہا؟ راوی نے، کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ بہتر مسلمان کون ہوتا ہے؟ اچھا مسلمان۔ قربان جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک اچھے مسلمان کی علامت بیان کی۔ کیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس قالہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، کسی کو تکلیف ناحق نہ پہنچائے، کسی کو نہ ستائے، کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ کیا نہ پہنچائے بھائی؟ ضرر نہ پہنچائے۔ ایسا مسلمان جو ہوتا ہے وہ بہترین مسلمان ہے، افضل مسلمان۔ آگے اگلی حدیث دیکھیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں یہ حضرت انس
رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے اونچے درجے کے ساتھ. ان کی والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے دوسرا نکاح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کر لیا تھا. جب یہ 10 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لے جایا گیا اور آپ کے یہ خادم خاص ہو گئے، اور 10 سال تک مسلسل انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. کیا کی ہے آپ کی؟ خادم خاص تھے یا خادم رسول. 10 سال. بہت سی احادیث ہیں ان سے جو منقول ہیں. بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں اولاد میں بڑی برکت دی تھی. 90 اور 8 98 اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے زمین میں دفن کیا. یہ سب صدقہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہ آپ نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی. تو یہ روایت حضرت انس سے ہے. یہ انصاری صحابی اور قبیلہ خزرج کے ہیں، تو انصاری خزرجی ہو گئے. یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں یہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کوئی بھی کیا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حتی اکونا، حتی کی وجہ سے یہ منصوب ہے اکونا، ورنہ کیا پڑھتے اس کو، اکونو تھا. حتی کی وجہ سے منصوب ہو گیا، اور احبہ بھی منصوب پڑھا جائے گا، کانا کی خبر ہے. من والدہ، والد، والد سے مراد ہے من لہ الولد. کون مراد ہے والد سے بھائی؟ یعنی والد کے اندر والدہ بھی داخل ہے. آپ کہیں گے بھائی کیسے داخل ہیں والد میں والدہ؟ اصل میں والد اصل ہے اور والدہ اس کی کیا ہوتی ہے، فرع. تو جب اصل کا ذکر آ گیا تو فرع اسی میں. اور ولدہی سے مراد کیا ہے، تمام اولاد، چاہے وہ اولاد ہو یا پوتا پوتیاں ہوں. اور والناس سے تمام انسان مراد ہے. یعنی چاہے اعزاء ہوں، چاہے اقربا ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، سب آ گئے. تو والد سے اصول اور ولد سے فروع، اور والناس کے اندر تمام داخل ہو گئے، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست احباب سب آ گئے. تو سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظروں میں ہو جائیں. اب بنے گا کیا، وہ مومن کامل.
اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام انسان، اعزا، اقربا، رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، اور صرف اتنا ہی نہیں، مال، دولت، عہدہ، مرتبہ، ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اپنے نبی سے ہو۔ اپنی سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ مومن اب بنا وہ مومن کا۔ آگے حدیث پاک کا مطلب تو سمجھ میں آیا۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر ایک مشہور اعتراض ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیا ہے اعتراض؟ اعتراض یہ ہے کہ یہاں یہ کہا ہے کہ نبی سے زیادہ محبت، نبی کی محبت زیادہ کس سے؟ ماں باپ سے اور اولاد سے۔ یہ کہا ہے ان کا۔ حالانکہ مولانا یہ جو اولاد کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، یہ محبت تو محبت طبعی ہے، اور یہ اختیاری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ یہ اختیاری نہیں ہے محبت۔ کیسی ہے یہ محبت؟ ہاں بھائی، اولاد کی محبت غیر اختیاری ہے، تو یہ محبت تو کیسی ہو گئی؟ غیر اختیاری ہو گئی، بندے کی اختیار ہی میں نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک نے صاف کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ غیر اختیاری چیزوں کا بندے کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا، تو یہاں کیسے حکم دیا گیا ہے اس کا؟ یہ محبت جب غیر اختیاری ہے تو اس کا حکم یہاں کیسے؟ ہے اعتراض سمجھ میں؟ اس اعتراض کو دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے کہ بھائی انسانوں میں اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نبی کی محبت کے مقابلے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ بھائی آدمی مومن جب کہلائے گا جب اس کو نبی سے محبت زیادہ۔ دوسری طرح سے بھی اعتراض کرا ہے، دوسری تقریر نہیں سمجھ میں آئی، اچھی طریقے سے غور کریے کہ انسان کے اندر محبت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ اولاد۔ ہر چیز سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا۔ تو یہ دو طرح سے اعتراض کی تقریر ہے، آپ اس کا جواب یاد رکھیے کہ محبت کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو محبت طبعی ہوتی ہے۔ کون سی محبت؟ طبعی۔ محبت طبعی جیسا کہ اولاد سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت، یہ تو انسانوں میں بھی ہوتی ہے، اور مولانا انسانوں کے علاوہ غیر انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت طبعی۔ دوسرا نمبر محبت عقلی۔ محبت عقلی کسے کہتے ہیں؟ کہ طبیعت ایک چیز سے نفرت کرتی ہے، بھاگتی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، اسے استعمال کرو، اس کو اپناؤ، اس میں نفع ہے، فائدہ ہے۔ تو آدمی عقل کے کہنے کی وجہ سے اس چیز کو اپنا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ کڑوی دوائی، بھائی طبیعت تو نفرت کرتی ہے کڑوی دوائی سے، بھاگتی ہے،
طبیعت آمادہ نہیں ہے کھانے پر، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس میں نفع ہے، بیماری سے شفا ہے. تو طبعی نفرت کے باوجود انسان اس کڑوی دوائی کو استعمال کرتا ہے. یہ محبت عقلی. کون کہہ رہی ہے اسے؟ طبیعت کہہ رہی ہے، عقل. اسی محبت عقلی کو محبت ایمانی بھی کہتے ہیں. یاد رکھنا ہے. محبت عقلی کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ایمانی بھی کہا جاتا ہے. طبیعت آمادہ نہیں ہے ایک کام کے کرنے پر، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو، اس میں فلاح دارین ہے، نبی کا حکم مانو، اس میں دین اور دنیا کی کامیابی. تو آدمی اس پر عمل کر رہا. مثال دوں اس کی، جیسے فجر کی نماز، ٹھنڈ کا وقت، طبیعت کہہ رہی ہے کہ دیوار سے یہیں پڑا رہے، لیٹا رہے. طبیعت اٹھنے کا تقاضا، طبیعت اٹھنے کے لیے آمادہ نہیں. عقل تقاضا کر رہی ہے کہ اٹھو، نماز پڑھو، یہ نبی کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس میں کامیابی ملے گی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی. اب یہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، ٹھنڈ میں نکل کر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ محبت عقلی. اسی کو محبت ایمانی بھی کہتے ہیں. کتنی قسمیں ہو گئی محبت کی؟ 2 قسمیں ہو گئی نا. تیسری قسم ایک اور ہے محبت کی، اسے کہتے ہیں محبت کمالی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ محبت کمالی کا کیا مطلب ہے؟ محبت کمالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرنا. جیسے کوئی کھلاڑی ہے، بڑے بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں کھلاڑیوں سے. کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ان کے کمال کی وجہ سے. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھنے بھالنے کا وہ اچھا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس سے لوگ محبت کر رہے ہیں. ان کے فوٹو اپنے کمروں میں لگا رکھے ہیں. وہ جو چیز استعمال کریں، ایڈورٹائز والی کمپنیاں انہیں لاتی ہیں یا نہیں لاتی ایڈورٹائز کرنے کے لیے؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کے دیوانے ہیں لوگ، جو چیز یہ استعمال کریں گے پبلک بھی اسی کو استعمال کرے. یہ محبت کس وجہ سے ہوئی بھائی؟ کمال کی وجہ سے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ چوتھی قسم ہے محبت جمالی. کہ محبت کس وجہ سے ہو؟ کسی کے حسن اور جمال کی وجہ سے. اس وجہ سے ہو محبت بھائی؟ حسن اور جمال کی وجہ سے. کہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اس کے حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ محبت جمالی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ حسن جو ہے، خوبصورتی جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوبصورتی. یہ نظر ناظر کا فرق ہوتا ہے. ایک نظر میں ایک چیز کیا ہے؟ خوبصورت، دوسری نظر میں وہ کیا ہے؟ کچھ بھی. جب کسی نے لیلا اور مجنو کی داستان سنی تو اس نے سوچا کہ لیلا بڑی حسین اور جمیل ہوگی، خوبصورت ہوگی. تو اس کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا دیکھنے کا. اب جو دیکھا تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لیلا جو تھی وہ کالی تھی. اور دیکھ کے لوٹ کر آیا اور مجنو کو اس نے تانے دینے شروع کر دیے. تو مجنو نے پتا ہے کیا جواب دیا تھا؟ تو نے اپنی نظر سے دیکھا ہے،
تو لیلا کو مجنو کی نظر سے دیکھ جب اس کا حسن تجھے یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ حب جمالی. اسے حب جمالی مت پڑھنا. حب کے معنی گولی کے آتے ہیں. کیا پڑھا جائے گا یہ؟ حب جمالی. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. 5ویں قسم ہوتی ہے محبت نوالی. نوال کے معنی احسان. نوال کے کیا معنی ہے؟ احسان. کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کس وجہ سے بھائی؟ اس کے احسان کی وجہ سے، اس کے عطایا کی وجہ سے محبت کرتا ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ محبت نوالی. تو یہ محبت کی 5 قسمیں ہیں. محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب آ جاؤ جب یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ. یہاں پر جو یہ آیا لا یؤمن احدکم، یہاں جس محبت کا ذکر ہے وہ کون سی محبت؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام قاضی بیضاوی. کون؟ قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر لا یؤمن میں محبت سے محبت طبعی مراد. کون سی محبت مراد نہیں ہے؟ طبعی مراد. اور معترض نے جو اعتراض کیا ہے وہ کون سی محبت کو لے کر کیا ہے؟ محبت طبعی. وہی تو غیر اختیاری. بھائی اولاد سے محبت، یہ محبت طبعی، یہ غیر اختیاری ہے. اس کو لے کر اعتراض کیا. تو حدیث میں محبت سے محبت طبعی مراد، پھر کون سی مراد ہے؟ محبت عقلی مراد ہے، اور وہ اختیاری ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ اختیاری. کسی نے جواب دیا؟ امام قاضی بیضاوی. تو یہاں جو مطالبہ کیا گیا، قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نبی سے محبت کرے، تو کون سی محبت مراد ہے؟ محبت عقلی بھی مراد ہے، حب جمالی بھی مراد ہے، حب کمالی بھی مراد ہے، حب نوالی بھی مراد ہے. کون سی مراد نہیں ہے؟ محبت طبعی مراد. کیوں محبت طبعی تو کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اولاد سے. وہ مراد ہی. یہ تو بات ہوئی بھائی امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی. لیکن آپ یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں محبت سے محبت طبعی بھی مراد ہے. کون سی مراد ہے؟ جس محبت رسول کا یہاں پر ذکر ہے اس میں کون سی داخل ہے؟ محبت طبعی بھی داخل. کیوں؟ اس لیے کہ جس محبت کو یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے اس کی ابتدا تو عقل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا طبیعت پر. تو کون سی محبت بھی مراد ہے بھائی یہاں؟ کہ طبعی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے دل میں نبی کی کہ ایک طرف رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف ماں باپ کا حکم ہو، تو وہ نبی کے حکم پر عمل کرے، اس کے سامنے کسی اور کے حکم کو اپنی نظروں میں. اس کی کوئی مثال ہے کہ حب طبعی مراد ہے یہاں پر؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں مثالیں کیا ہیں اس کی؟
مثال کہاں ہے مثال؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ اپنے کھیت میں تھے۔ کہاں تھے بھائی؟ کھیت میں۔ آپ کی وفات کے بارے میں کسی نے آ کر انہیں خبر، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت ایک دعا مانگی، اور وہ کیا دعا تھی کہ اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو تو ختم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں کا فائدہ یہ تھا کہ میں ان سے اپنے حبیب کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، اور جب وہ چہرہ ہی نہیں رہا تو ان آنکھوں کا ہونا بھی بیکار ہے۔ یہ کیا ہے مولانا؟ اسی کو کہتے ہیں محبتیں۔ ایک اور صحابیہ حضرت کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں جب یہ مشہور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو یہ خبر مدینہ منورہ بھی پہنچی، دوڑی چلی۔ کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کسی نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، مختلف رشتہ داروں کے بارے میں کہا۔ یہ صرف ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ جب یہ آئیں اور آپ کو انہوں نے دیکھا تو ایک عجیب و غریب اور تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، کہ یا نبی اللہ جب آپ کو میں نے زندہ سلامت دیکھ لیا تو اب ہر ایک مصیبت میرے لیے حقیر ہے۔ تو دیکھو باپ سے، شوہر سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے بھائی؟ اسی کا نام کیا ہے؟ حب تربیت۔ یہ تو میں نے تمہیں دو واقعے سنائے، ورنہ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہاں پر محبت سے کون سی محبت بھی مراد ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ ایک آخری بات کہیں پھر اس کے بعد میں بات کو ختم کریں۔ لا یؤمن، بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ لا جو ہے اس میں کمال کی نفی کی گئی، اس کی نفی کی گئی ہے، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ۔ یہ روایت متفق علیہ۔ اگلی روایت کیا ہے بھائی؟ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ، کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ یہ روایت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان،
سلاسن یہ مبتدا ہے اور آگے اس کی کیا آ رہی ہے بھائی خبر. سلاسن ترکیب میں کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ اعتراض نہ کریں آپ کہ سلاسن تو نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہے. سلاسن کیا ہے یہاں پر؟ نکرہ ہے. نکرہ کا مبتدا بننا کیوں؟ قافیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے کب؟ بعد تخصیص. کب بن سکتا ہے؟ اور یہاں تخصیص ہے. کیا تخصیص ہے؟ کہ سلاسل کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے. کیسی ہے یہ؟ اب اس کا مبتدا بننا صحیح. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ کہہ دو کہ یہاں پر خصال الموصوف محذوف. کیا محذوف ہے یہاں پر؟ تو کیا عبارت ہو؟ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ 3 صفات ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو پالے گا. 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ صفات من کن فیہ تو ان صفات کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت کو. کون کون سی 3 صفات ہیں بھائی؟ پہلی صفت من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک الیہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. مما سواہما، اس کے اندر سواہما کون داخل ہے؟ سب چیزیں آ گئی. دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہو؟ اللہ اور اس کا. جو پہلی روایت کا مطلب ہے وہی پہلی چیز آ گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ من احب عبدا لا يحبه الا للہ. کہ وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت. کسی سے محبت کس کے لیے کرے؟ صرف اللہ. من احب عبدا لا يحبه، یہ دوسری صفت ہے کہ کسی سے محبت ہو تو صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے. کتنی صفات ہو گئی؟ اور تیسری صفت من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ. منہ کی ضمیر کیا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کفر کی طرف. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کہ بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے. انقذ، ینقذ کے معنی نکال کر پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر کی گندگی سے نکال کر کفر سے بچا لیا. کفر کی طرف لوٹنا ناپسندیدہ ہو، ایسے ہی جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ ڈالا جائے. یکرہ یلقا، کہ وہ ڈالا جائے کہاں؟ جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے. ڈالا جائے کس میں؟
جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنے کو بھی ناپسند۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہیں ہم آگ میں پھینک دیں گے تو وہ خوشی خوشی آگ میں کود جائے، لیکن ایمان کے دامن کو اپنے ہاتھ سے خوشی خوشی کس میں کود جائے؟ یہ تین چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اس کی نظروں میں اللہ اور اس کے رسول۔ دوسری چیز صفت کیا؟ دوسری صفت یہ کہ وہ کسی سے محبت صرف اللہ۔ اور تیسری صفت کیا؟ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے ایسا ہی ناپسندیدہ ہو، ایسے ہی شاق اور گراں ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ جس میں یہ تین صفات پائی گئیں، یہ تین صفات جس کے اندر آ گئیں، حدیث پاک میں آیا وجد بہن حلاوت الایمان، ان تین صفات کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت کو کس کو پالے گا بھائی؟ ایمان کی حلاوت کو۔ آگے اچھی طرح سے سمجھ، حدیث پاک کا مطلب آیا سمجھ میں بھی؟ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ حلاوت ایمانی سے یہاں کیا مراد؟ کس سے؟ ایمانی حلاوت جو کہا ہے، حلاوت ایمان، اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر ایمانی حلاوت سے مجازن استلزاز طاعات مراد ہے۔ حلاوت ایمانی سے استلزاز طاعات۔ اب آپ کہیں گے استلزاز طاعات کا کیا مطلب ہے؟ استلزاز طاعات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت میں اسے لذت محسوس ہو، اسے مزہ آئے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، آپ کی جو فرما برداری ہے، اس کو وہ تمام خواہشات کے اوپر ترجیح دے۔ یہ مطلب ہے کس کا؟ استلزاز اطاعت خداوندی اور اطاعت نبوی کو تمام خواہشات کے اوپر، تمام خواہشات کے اوپر، تمام اپنی نفسی خواہشات کے اوپر ترجیح دے۔ کیا کہ جو اللہ کا حکم ہو وہی اس کی رضا، اسے کہتے ہیں رضا بالقضا، اسی پر راضی ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے حلاوت ایمانی سے یہ مراد لی، مجازن کیا معنی مراد لیے ہیں؟ استلزاز ہے نا، کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس میں اسے کیا ملے بھائی؟ لذت، اس میں اسے کیا ہے؟ مزہ ہے۔ تو من چاہی زندگی نہ گزارے، کون سی زندگی گزارے؟ وہ رب چاہی زندگی۔ ہر چیز میں رب کی چاہت کو وہ مقدم رکھے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اسی کے اوپر راضی۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رضا بالقضا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رضا بالقضا۔ بتاؤ آیا مطلب سب؟ بعض لوگوں نے کہا ہے
کہ نہیں، یہاں پر حلاوت ایمانی سے مراد جو ہے وہ بشاشت قلبی. کیا مراد ہے بھائی؟ جسے بشاشت کہتے ہیں نا، بشاشت. تو خیر حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہ نکلا کہ جب یہ 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں کسی بندے میں تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے نا. یعنی اسے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہے نا، اور یہ کہہ لیجئے گا آپ اسلامی احکامات پر چلنے میں کیا آنے لگتا ہے بھائی؟ مزہ آنے لگتا ہے، لذت ملتی ہے. اسے کیا ملتی ہے؟ لذت. عبادات کے کرنے میں بھی اسے کیا ملتی ہے؟ لذت ملتی ہے. الفت نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، کیا ملتی ہے اسے؟ لذت. اسی کو کہتے ہیں کہ امور طبیعیہ، امور شرعیہ کیا بن گئے؟ اس کی طبیعت بن گئے. جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہی اس کا طبیعت کا. یہ ہے حلاوت ایمانی. سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ایمانی حلاوت پا لیتا ہے. ایک اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہا یہاں پر لفظ آیا ہے یہود. کہاں آیا ہے؟ من یکرہ عاد یعود. اس کے 2 معنی آتے ہیں، یاد رکھیں. ایک معنی آتے ہیں عاد یعود، حالت اولا کی طرف لوٹنا. یہ تو عاد یعود کے کیا معنی آتے ہیں؟ حالت اولا کی طرف. یہ اس کے حقیقی معنی. ایک اور معنی آتے ہیں عاد یعود کے سیرورت. سیرورت کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا. عاد یعود کے کتنے معنی آتے ہیں؟ 2 معنی یہاں مراد. کون سے معنی مراد ہیں یہاں پر؟ دونوں معنی. اگر ایک آدمی پہلے کافر تھا، غیر ایمان والا تھا، پھر ایمان اس نے قبول کیا، تو لوٹ کر کفر کی طرف جانا، پہلی حالت کی طرف اس کا لوٹنا ایسے ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالنے کو وہ ناگوار سمجھتا. لیکن ایک آدمی کی پیدائشی اگر کہاں ہوئی ہے؟ ایمان والے گھرانے میں ہوئی ہے، شروع ہی سے وہ ایمان والا ہے، تو اب یہاں عاد یعود کے معنی کس کے ہوں گے؟ سیرورت. یعنی اس کا کیا ہو جانا؟ کافر ہو جانا، مرتد ہو جانا، ایسے ہی ناپسندیدہ ہو، ایسے ہی اس کو ناگوار ہو جیسے کہ آگ میں ڈالنا آدمی کے لیے ناپسندیدہ. اور تو 2 معنی مراد ہیں. کون سے بھائی؟ کون سے معنی مراد ہیں؟ سیرورت کے بھی اور حالت اولا کی طرف 2 معنی. اب وہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ یہاں پر تو عین یعودہ کا لفظ ہے عاد یعود، اور عاد یعود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنا. تو اگر ایک آدمی شروع ہی سے ایمان والا ہے تو وہ حالت اولا کی طرف کیسے لوٹے گا؟ وہاں تو وہاں دوسرے معنی کا. ٹھیک ہے نا، وہ حدیث کے اندر وہ بھی داخل ہے. اور دیکھیے یہ روایت بھی کیسی ہے؟ متفقن علیہ. اور دیکھیے تیسری اور روایت آگے کس کے؟ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن العباس، العباس عباس ابن عبد المطلب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آپ سے عمر میں بڑے تھے.
عمر بن عبد سے کیا تھے بھائی؟ قریش کے مشہور معروف بہادر مالدار سیاستداں سمجھدار آدمی، یہ روایت ان سے۔ یہ آپ کے سگے چچا، آپ کے کیسے چچا ہیں؟ اور ان چچاؤں میں ہیں جو ایمان لائے۔ تو کیا لائے بھائی؟ ایمان۔ اور پھر ایک سلطنت گزری ہے، سلطنت عباسیہ، وہ بھی انہی کے خاندان سے، عباسی خلفاء جنہیں کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وقال، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ذاقہ کے معنی چکھ لیا۔ دیکھو جو چیز پیٹ بھرنے کے لیے کھائی جائے اس کے لیے لفظ آتا ہے اکلا، اور جو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کبھی کبھی کھائی جائے اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ذاقہ۔ تو ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اس نے چکھ لیا ذائقہ ایمان کا؟ من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، کیسے مان لیا بھائی؟ خوشی سے، رضیہ کا لفظ ہے نا، کیسے مان لیا اس نے؟ خوشی سے۔ رضیہ کے معنی مطمئن ہونے کے ہیں، یہاں کیا ہونے کے ہیں؟ مطمئن ہو گیا۔ کس پر مطمئن ہو گیا؟ اللہ کے رب ہونے۔ کیا مطلب اللہ کے رب ہونے پر؟ ارے اللہ کے رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے نا کہ اللہ کو کیا مطمئن ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی مان لے اس بات کو کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ اس کے علاوہ کوئی معبود، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت۔ دوسرے کیا ہے؟ اسلام کو کیا مان لیا؟ دین، یعنی اسلام کے تمام احکامات کو بجا لائے، عمل کرے، اسلام کے تمام احکامات پر کیسے عمل کرے؟ خوشی خوشی۔ رضیہ کا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے۔ خوشی سے کیا مطلب؟ وہی جو میں اوپر بتا کر آیا کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائیں۔ امور شرعیہ کیا بن جائیں بھائی اس سے؟ جیسے بھوک لگتی ہے نا تو کھانا کھانے کو جی کرتا ہے، طبیعت کرتی ہے، نہیں کرتی طبیعت؟ ایسی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے کو طبیعت کرے، یہ ہے مطلب امور شرعیہ۔ جب بھوک لگتی ہے آدمی پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بین ہی اسی طریقے سے جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے کے لیے بھی کیا ہو؟ اندر سے بے چین ہو، طبیعت کرے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جب کھانا کھا لیتا ہے آدمی بھوک میں تو پریشان ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ایسی نماز پڑھنے میں اسے کیا ملے؟ سکون۔ روزہ رکھنے میں اسے کیا ملے؟ سکون۔ حج کرنے میں، تلاوت کرنے میں اسے کیا ملے؟ سکون ملے۔ مشقت نہ رہے اس کی، یہ ہے مطلب۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائی سے رسول مان، خوشی خوشی کیا مان لے بھائی؟ رسول۔
نہیں آیا سمجھ؟ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ کہ آپ کی رسالت کے اوپر مطمئن ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام سنتوں کے اوپر خوشی خوشی عمل کرنے والا ہو، آپ کی تمام سنتوں کو اپنانے والا ہو۔ تینوں مطلب سمجھ میں آئے؟ تو جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو ذائقہ طعم ایمان، ایمان کا ذائقہ، جس کو اوپر کیا کہا گیا تھا؟ ایمانی حلاوت۔ اب ایمانی حلاوت چکھے گا، پانے گا، ایمانی حلاوت اس کو نصیب۔ اب یہاں ایک بحث اٹھائی گئی ہے کہ یہ جو ایمان کا ذائقہ ہے یہ حسی ہے یا معنوی مراد ہے؟ کون سا مراد ہے؟ حسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بحث اٹھائی گئی ہے۔ حسی جیسے کہ ہم کھاتے ہیں، کوئی پھل کھایا تو اس کا ذائقہ حسی طور پر منہ کو محسوس ہوتا ہے، منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کا جو ذائقہ ہے یہ ذائقہ حسی ہے یا معنوی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائی معنوی ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں اور جب معنوی ہے تو اس کا مطلب ہم اوپر بتا چکے کیا مطلب ہے اس سے، یا تو استلزاز طاعت یا بشاشت قلبی، یعنی اطاعت کرنے میں لذت ملے، اسے مزہ آئے، یا قلبی بشاشت سے حاصل ہو۔ لیکن ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہاں پر لذت سے مراد حسی لذت ہے، معنوی لذت ہے۔ کون سی لذت مراد ہے؟ معنوی لذت مراد یہ امام غزالی علیہ الرحمہ۔ ایک اور بہت بڑے امام کا نام سنا ہوگا آپ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے جب اس حدیث پاک کی تشریح کی ہے، حلاوت ایمانی کی تشریح کی، تو انہوں نے بھی اس قول کو نقل کر دیا کہ یہاں کون سی حلاوت مراد ہے، کون سا ذائقہ مراد ہے؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑے امام اور ہیں جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی، انہیں بڑا غصہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر لذت سے حسی لذت مراد نہیں ہے، بلکہ کون سی لذت مراد ہے؟ معنوی لذت مراد ہے۔ لیکن بھائی یہ مقام مقام کی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ مقام۔ ہر آدمی اپنے مقام کے اعتبار سے بات کرتا ہے، ہر آدمی مقام مقام کی بات ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہیں اللہ سے اتنا قرب ہوتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ انہیں ایمان کی لذت حسی محسوس ہوتی ہے۔ کیسی محسوس ہوتی ہے؟ حسی محسوس۔ یہ ان کے مقام اور مرتبے۔ تو خیر یہ ایک علمی بات تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی کہ یہاں پر لذت سے کون سی لذت مراد ہے، حسی مراد ہے یا معنوی؟ تو دونوں قول ہمارے ملا علی قاری علیہ الرحمہ بزید ہیں اس بات کے اوپر کہ کون سی لذت مراد ہے۔ دیکھیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ جو شخص اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی رسول مان لے،
اس نے ایمان کا مزہ، اس کو ایمان کا مزہ حاصل۔ تو یہاں پر ذاق طعم ایمان سے وہی حلاوت ایمانی ہے جس کا ذکر کہاں آیا تھا؟ اوپر ہے۔ اور سمجھنے کے لیے پھر کہہ دوں کہ یہ حلاوت سے کون سی حلاوت مراد ہے؟ معنوی میں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے امام غزالی کا کہ کون سی مراد ہے؟ ورنہ عام طور سے کیا مراد ہے؟ بین سطور لکھا ہوئی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں لکھا الذوق المعنوی، کون سا مراد ہے بھائی؟ اس سے معنوی ذائقہ مراد ہے۔ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم شریف کی۔ بس